بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینے کے سارے لوگ کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلا چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنا کام ادھورا چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان دینے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو صحابہ کرام اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینے کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں جواب دیا۔ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری کی ایک عیسائی نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 23 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپڑیں کھاتی لہروں میں تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کے بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملاح کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام گئی تو وہ ساتھ خود ملاح بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کی سمت جا رہی ہے تو کس طرف، اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اس طرح سمندر کی مچلتی ہوئی لہروں پر ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کی سمت، راہوں کے کس، اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و ہرس کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح ہوتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی
ہچکولے کھاتی رہی، پانی کی لہروں پر تیرتی رہی، اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی، کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنستے پھنستے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی۔ پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنستے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ 30 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسنے والے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گیا۔ ڈوبتے تنکے کو سہارے کا مشتاق ملاح نے پورے زوروں سے جھنجھوڑ دیا ہو جیسے۔ مسافر ان درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑ رہی تھیں۔ کشتی اور قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملاح 30 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سمندر کی لہروں میں اور تیزی آ جائے اور یوں ہی ہم اس ہلکی سی امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ملاح پوری قوت سے چوپا چلائے جا رہا تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ ان درختوں کے پاس پہنچ جائے۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافر کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ملا ہے۔ محنت بھر آئی اور ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ ملاح نے ایک مناسب جگہ پر کشتی کو پار لگا دیا۔ یہاں سے آگے جانے کے لیے چھوٹی کشتی کی ضرورت تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ مسافروں کی تقسیم ہوئی اور وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے پر جا اترے۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 30 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے۔ اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ اس خوشی میں وہ اس پر اثارے جزیرے کو دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج انہیں مغرب اور مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ مسافروں جزیرے پر اترتے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور، نمودار جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر جزیرے میں یہ جانور عجیب و غریب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبتا ہوا اسے جانور کو دیکھ رہا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانوروں نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈھال ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، میں نے جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کے چاروں طرف سے بلند بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانوروں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد اور قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھنٹوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔
مسافر اور حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دو چار ہونا پڑ رہا تھا۔ کم بخت تم کیا چیز ہو؟ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس ہیبت ناک آدمی سے پوچھا۔ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 30 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے ہیں۔ یہاں اترتے ہی گدھے کی طرح کا عجیب و غریب جانور ملا۔ اس کے پورے جسم پر لمبے لمبے بال تھے اور ان کے بالوں کی وجہ سے معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ تمہارا جاسوس ہے اور تم ہم سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتے ہو اور ہمیں تمہارے پاس لے آیا۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا ہوا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستانہ کے متعلق تو بتاؤ، کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس کے متعلق یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے؟ انہیں ہاں پھل لگتا ہے، ایک مسافر نے جواب دیا، خبر اور عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریاؤں کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو پھر اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر آگاہ کی تو پھر بولا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں؟ اگر پانی ہے پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا ذرا مجھے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہاں، عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلدی چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر اس نے جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا اور دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینے کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما بڑے امہاک سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پر اصرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ممبر پر بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کے زور سے ممبر پر ماری اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا ہوں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بالکل، آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو یہ اس فتنے دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہا ہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔
ہے وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پر اسرار جزیرہ ہے پہنچ گئی تھی، اور اس بحر ہند میں کہیں ہے، اس پر اسرار جزیرہ میں جہاں دجال قید ہے۔ اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پر اسرار جزیرہ کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے، اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت غریبوں اور محتاجوں کے سہارے تھے، اور یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر نے تہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد و جدید کے ماننے والوں میں سے ہے، اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے ازبر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ذی شعور اور معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے داعی الحق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی، اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک نہ ہی آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع ملا۔ سن ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حلقہ باگوشت اسلام ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 ہجری میں ملک شام کے گاؤں جنون میں وفات پائی، اور اسی اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔